میری گفتگو کا عنوان جیسا کہ آپ کو پوسٹرز کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا، واقع کربلا کی حقیقت۔ محرم کا مہینہ آتے ہی جگہ جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بہت ساری مجلسیں، بہت سارے پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ ان کی شہادت کے واقعے کو بڑے جذباتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا اکلوتی شہادت ہے اسلامی تاریخ کی؟ اگر حضرت حسین کی شہادت بہت دردناک اور بہت تکلیف دہ اور امت کے لیے بہت نقصان دہ تھی، اور اس لیے حضرت حسین کی شہادت کے نام پر یہ تمام چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں یہ سب ہونی چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ دو چار تعزیے حضرت عثمان غنی کے نام سے بھی نکلنے چاہیے۔ اسی مہینے کے ٹھیک پہلے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے محبوب صحابی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک ان کے گھر میں قید کر کے بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ ان کے نام پر بھی کچھ مجلسیں ہونی چاہیے، پھر غم کا اظہار ہونا چاہیے، کچھ سینے چھلنی ہونے چاہیے۔ دراصل اسلام جو ہے بڑا سادہ دین ہے، بڑا سمپل دین ہے۔ اسلام رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے آیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بتایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دنیا والوں کے کندھوں سے رسم و رواج کی زنجیروں کو ہٹانے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جو تمہارے کندھوں پر سے تمہاری بیڑیوں کو ہٹاتے ہیں، جو تمہارے اوپر سے رسم و رواج کی زنجیروں کو ہٹاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے، بہت ساری رسم و رواج کی بیڑیاں لوگوں نے اپنے اپنے کندھوں پر لاد کر رکھی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی ان رسم و رواج کی بیڑیوں کو ہٹانے آئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہوگی کہ وہ نبی جو رسم و رواج کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، جو انتہائی سمپل اور سادہ دین لے کر آئے تھے، اسی نبی کا نام لے کر، اسی نبی کے اہل بیت کا نام لے کر، اسی نبی کے نواسے کا نام لے کر آج دین کی شکل کو بدل دیا جائے، دین کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے، اور دین کی ایک ایسی شکل دنیا کے سامنے پیش کی جائے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں یہ کون سا دین ہے۔ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہو گیا، لوگ گوشت نہیں کھاتے، لوگ شادیاں نہیں کرتے، لوگ خوشی کے کام نہیں کرتے۔ کیوں صاحب؟ ارے آپ کو پتا نہیں، اس محرم کی 10 تاریخ کو نواسے رسول کی شہادت ہوئی۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں۔ ہمارا دین تو وہ دین ہے جس نے ہمیں لیٹرین کرنے کا بھی طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں بیوی سے ملنے کے آداب بھی بتائیں۔ کیا ہمارا دین اتنا بے بس ہے کہ اس نے ہمیں غم کے سلسلے میں کوئی تعلیم نہیں دی؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دین نے غم کے سلسلے میں بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ غم کا اظہار کیسے کیا جائے، غم منانے یا غم ظاہر کرنے کا طریقہ کیا ہو۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آج غم منایا جا رہا ہے تو حسین کے نانا کی تعلیم بھی دیکھنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لیے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہو کر اور اتنے اونچے مقام پر ہو کر آپ کی آنکھوں میں ہم آنسو دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، اے عبد الرحمن، یہ آنسو جو میرے آنکھوں سے نکل رہے ہیں یہ انسان کے دل میں اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یہ آنسو ایک باپ کے آنسو ہیں جو بیٹے کے انتقال پر اور بیٹے کی جدائی پر نکل رہے ہیں۔
اس کے بعد اللہ کے نبی دوبارہ رونے لگتے ہیں اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہے حسین کے نانا کی تعلیم میرے پیارے بھائیوں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بے شک انتہائی دردناک شہادت ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بھی بے شک بہت اونچا ہے، آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، آپ بلیک کلر کی ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کی ایک چادر آپ اوڑے ہوئے تھے، اور وہ چادر جو تھی مرحل تھی، منقش ڈیزائن دار تھی، کچھ پھول وغیرہ اس پر بنے تھے۔ فجاء الحسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی چادر میں ان کو داخل کیا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی چادر میں ان کو داخل کیا۔ پھر ان دونوں کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی سب سے پیاری اور سب سے محبوب بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، نبی کے کلیجے کا ٹکڑا، وہ تشریف لائیں، آپ نے اس چادر میں ان کو داخل کیا۔ اس کے بعد سیدنا علی مرتضی جو حسن و حسین کے والد ہیں، جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں اور اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کیا، اور اس کے بعد آپ نے سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے ہر طریقے کی گندگی کو دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کے 22ویں پارے کی اسٹارٹنگ میں ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا 22واں پارہ کھولیں گے تو یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی اس حدیث نے بتا دیا کہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے علاوہ آپ کے نواسے حسن اور حسین، آپ کی بیٹی فاطمہ اور آپ کے داماد حضرت علی بھی شامل۔ اس لیے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی اماں عائشہ ہیں۔ آج وہ طبقہ جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں اس کی زبان بڑے غلط طریقے سے نکلتی ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں بڑے کمنٹس ہوتے ہیں، بڑے تبصرے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ایسے لوگوں کے منہ پر تھپڑ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر حضرت عائشہ کے دل میں یا دیگر صحابہ کے دل میں اہل بیت کے لیے کوئی بغض ہوتا، کوئی عداوت ہوتی، تو اہل بیت کی فضیلت میں اتنی شاندار حدیث اگر کسی نے بیان کی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو حضرت حسین کا مقام بہت اونچا ہے، اور ان کو کربلا کے میدان میں شہید کرنے والے جہنمی لوگ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کربلا کا یہ واقعہ کیسے ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پر بھی نظر ڈالنی پڑے گی، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، کن حالات میں کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا اور کیوں پیش آیا۔ تو ہم واقع کربلا سے ہزاروں سال پیچھے چلتے ہیں۔ دنیا میں قوم ہے، قوم یہود۔ یہ دنیا کی ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کی طرف سے ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، یہ ذلیل قوم ہے۔ آج بھی ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلانا جو تیرے غضب کے حقدار ہوئے۔ یہ بڑی مجرم قوم ہے، نبیوں کی قاتل ہے یہ قوم۔ اس نے زکریا علیہ السلام جیسے پیغمبر کو قتل کیا، اس نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کی کوشش کی۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا،
وہ زہر دینے والی ایک عورت تھی اور وہ عورت یہودی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت اس زہر کا اثر آپ کو فیل ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا. بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے آج بھی اپنی اتڑیاں کٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اس زہر سے. اسی لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے، اس زہر کی وجہ سے آپ شہید ہوئے ہیں. تو یہودی وہ قوم ہے، انبیاء کو قتل کرنا، اللہ کا مذاق اڑانا. قرآن کریم کا 4 پارہ اٹھائیے، سورہ آل عمران کی آیات. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تعالیٰ ان مجرموں کی باتوں کو سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، جو یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. زکات کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اللہ کو زکات کی کیا ضرورت ہے، اس کا مطلب اللہ غریب ہے، ہم امیر ہیں. جو اسلام میں زکات کا کانسیپٹ ہے، صدقہ اور خیرات کا کانسیپٹ ہے، یہودی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ارے تمہارا اللہ تو غریب ہے، تمہارا اللہ تو فقیر ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. یہ ان کی زبان تھی. اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا، جو بکنا ہے بک لو، جو کہنا ہے کہہ دو. تمہارے یہ سیاہ کارنامے لکھے جا رہے ہیں، تمہارے یہ کرتوت لکھے جا رہے ہیں، اور ایک ایک کرتوت کا تمہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا ہوگا. تو ان یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی اسلام کو چوٹ پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. حضرت ابو بکر کے دور میں یہ سکسیس نہیں ہوئے، حضرت عمر کے دور میں سکسیس نہیں ہوئے، لیکن شروعات کر دی انہوں نے اپنے فتنے کی. حضرت عمر کی شہادت، اگر کوئی شہادت دردناک کا پوائنٹ آف ویو آپ کنارے رکھ دیجئے، اگر کسی شہادت سے امت کا نقصان ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں تمام شہادتوں میں سب سے ٹاپ پر حضرت عمر فاروق کی شہادت رکھی جائے گی. حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ ان کے جیسا جینیس انسان پوری اسلامی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. حضرت عمر کو کھنجر مارنے والا ابو لولو فیروز اس کو تیار کرنے والے یہودی تھے. اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد سے اب فتنے کا ایک دروازہ کھلا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں حضرت عمر کو دروازہ کہا ہے کہ یہ دروازہ جب تک ہے امت کے اندر فتنہ نہیں آئے گا، یہ دروازہ ہٹے گا فتنے آنے شروع ہو جائیں گے، فتنوں کا انٹرنس شروع ہو جائے گا. حضرت عمر کے بعد حضرت عمر نے اپنے انتقال سے پہلے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ یہ وہ 6 لوگ ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ان 6 لوگوں سے راضی تھے، ان میں سے کسی ایک کو تم اپنا خلیفہ چوائس کر لو، چوز کر لو. حضرت عمر کی شہادت کے بعد، انتقال کے بعد، صحابہ کرام نے 3 دن تک آپس میں مشورہ کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. عثمان غنی کی خلافت کا دور 12 سال تک رہا. ان کے 12 سال کا جو یہ دور تھا، اس کے شروعات کے 6 سال بہت سکون سے گزرے، لیکن لاسٹ کے جو 6 سال تھے اس میں ایک لابی تیار ہوئی. اور اس لابی کا فاؤنڈر کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک انسان تھا جو مصر کا رہنے والا تھا، یہودی تھا. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا، ظاہر مسلمان ہو گیا، اور اس نے خلیفہ وقت کے خلاف ورغلانا شروع کیا. لوگوں میں اس خیال کو پھیلانا شروع کیا کہ عثمان کیوں خلیفہ بن گئے جب اللہ کے نبی کے داماد، آپ کی کے سب سے قریبی رشتہ دار حضرت علی موجود ہیں، تو عثمان کیوں خلیفہ بن گئے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزامات کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بہت کچھ دیتے ہیں اور سرکاری خزانے کو اپنے پرسنل یوز میں لاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن صحابہ کرام اس پروپیگنڈے سے سیف تھے، محفوظ تھے. لیکن آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی مومنٹ، کوئی تحریک چاہے جتنی بھی غلط ہو، کچھ نہ کچھ تو اس کے فالوورز پیدا ہی ہو جاتے. مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی پیدا ہوا. مولانا ثناء اللہ امرتسری ہماری جماعت کے ایک بڑے مناظر، انتہائی جلیل القدر عالم، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں باقاعدہ مباہلہ ہوا. دونوں لوگوں نے مباہلہ کیا کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا اور دردناک موت مرے گا. مولانا ثناء اللہ امرتسری کا انتقال ہندوستان کی آزادی کے بعد ہوتا ہے 1948 میں،
اور مرزا غلام احمد قادیانی 1907 میں حیضہ کی بیماری میں مرتا ہے, لیٹرین میں مرتا ہے. سچے اور جھوٹے کا فیصلہ تو ہو گیا, مگر کیا قادیانی ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہوئے. آج بھی موجود ہے قادیانی, اور ہم سے اور آپ سے زیادہ ایکٹیو ہیں اپنے مشن کے لیے. ابھی بنارس میں, جہاں کا میں رہنے والا ہوں, بنارس سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دور پر ایک گاؤں میں ایک مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھاتا تھا, جمعہ پڑھاتا تھا, مسجد کا امام تھا. وہ قادیانی تھا, کسی کو خبر نہیں. حالانکہ وہ مسجد الحمدللہ اہل حدیث کی نہیں تھی, لیکن گاؤں والے جاہل, ان پڑھ, دین سے دور, ایک قادیانی آ کے ان کے بیچ میں کام کرو, انہیں معلوم بھی نہیں. اس میں سے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو محسوس ہوا, بھنک لگی اس کی باتوں سے, اس کے لٹریچر سے, بات آئی. بہرحال اس فتنے کو کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ختم کرے. تو قادیانی ہیں آج. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد جو بھی نبی آئیں گے سب جھوٹے ہوں گے, مگر مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے آج بھی ہیں دنیا میں. تو یہ دنیا کا دستور ہے. غلط مشن ہے, غلط ویژن ہے, غلط نظریہ ہے, غلط تھیوری ہے, مگر کچھ نہ کچھ فالوورز آپ کو مل جائیں گے. شیطان لگا ہوا ہے نا. حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک لابی پیدا ہو گئی, اسی عبداللہ ابن سبا کی ایکٹیویٹیز کی کے نتیجے میں, اور یہ لابی عثمان غنی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگی. حالات یہاں تک پہنچے کہ یہ 1000-2000 کی تعداد میں اکٹھا ہو کر مدینہ پہنچ گئے. حج کا موسم تھا, صحابہ کرام کی بڑی تعداد مکہ میں ہے جو مدینہ سے 500 کلومیٹر دور ہے, اور وہ زمانہ آج کی طرح کمیونیکیشن کے اعتبار سے بہت ایزی نہیں تھا. مدینہ خالی ہے صحابہ کرام سے. ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا, اور اسلامی تاریخ کا انتہائی بلیک چیپٹر ہے یہ کہ خلیفہ وقت کو, اور خلیفہ وقت بھی کون؟ نبی کا وہ داماد کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, غزوہ تبوک کے موقع پر جب عثمان غنی نے 1000 سونے کے سکے لا کے نبی کے پاس رکھے تھے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان کو کوئی اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ عثمان غنی کا مقام تھا. پورے مدینہ میں میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا. عثمان غنی نے اپنی پرسنل کمائی سے بیر روما کو خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیا. آج اس خلیفہ کو ایک گلاس پانی پینے کی اجازت نہیں, پانی بند ہے. نبی کی مسجد کی تعمیر جس نے کرائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی زمین خریدتے ہیں, زمین چھوٹی ہے, بازو کی زمین, اللہ کے رسول نے صحابہ سے اپیل کی کہ زمین کو کوئی خرید دے تو مسجد کی توسیع ہو جائے, مسجد بڑی ہو جائے. عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کافی ہوں, کوئی چندے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی رقم سے وہ جگہ خرید کے مسجد میں دے دیتا ہوں. آج اس مسجد میں عثمان غنی کو نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں. 40 دن تک عثمان غنی کو ان لوگوں نے گھیرا. ان کا مطالبہ کیا تھا, ڈیمانڈ کیا تھی؟ عثمان تم خلافت سے ہٹ جاؤ, ہم خلیفہ چوز کریں گے. عثمان غنی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کی جو قمیض پہنائے گا اسے تم مت اتارنا, لوگوں کے کہنے پہ, لوگوں کے مطالبے پہ اسے مت اتارنا. بہت سارے صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ آپ کے خلاف ایک لابی تیار ہو رہی ہے, آپ ہمیں اجازت دیں, ان کے خلاف ہم ایکشن لیں. عثمان غنی نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے مسلمانوں کا خون بہانا کبھی پسند نہیں کروں گا. عثمان غنی شہید ہو گئے 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا. حضرت عثمان غنی کے بعد مدینہ کے اندر جو صحابہ موجود تھے ان لوگوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عثمان غنی کے قاتل تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کون ہے. آج بڑی ان کے بارے میں زبان درازی ہوتی ہے کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے. یہ اللہ کے نبی کے برادر نسبتی ہیں, جس کو ہماری زبان میں سالہ بولتے ہیں, بیوی کے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہم سب کی ماں ہے, نبی کی تمام بیویاں ہماری ماں ہیں, اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں یہ, اور جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی آیتیں اترتی تھیں تو سلیکٹڈ صحابہ کرام اس کو لکھا کرتے تھے. ان سلیکٹڈ صحابہ کرام کی ٹیم میں حضرت معاویہ بھی شامل تھے. حضرت معاویہ وہ صحابی ہے جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ اللہ ان کو ہادی بنا, ان کو ہدایت یافتہ بنا.
حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں، بخاری کی روایت ہے، یہ 1 رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ صحیح کرتے ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ نبی کے صحابی ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا ریمارک ہے ان کے بارے میں. آج ان کے بارے میں لوگ زبان درازی کرتے ہیں. ان کو حضرت عمر وہ انسان تھے کہ کس کو کون سی کی ذمہ داری دینا ہے یہ حضرت عمر کو اچھی طریقے سے پتا تھا. حضرت عمر کے دور میں ملک شام جیسا اسلامی حکومت کا ایک بڑا اسٹیٹ تھا اس زمانے کا، ملک شام کا گورنر حضرت عمر کی پوری زندگی میں اگر کوئی تھا تو حضرت معاویہ تھے. حضرت معاویہ حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے خاندان کے تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے عثمان غنی کو قتل کیا وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں. حضرت معاویہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ عثمان غنی کے تمام قاتلوں کو سر عام سولی چڑھائیے، جو اسلام کی سزا ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، قصاص ہے، آپ ان سے قصاص کا فیصلہ جاری کیجیے. حضرت علی کا یہ اسٹینڈ تھا کہ ابھی حالات پرسکون نہیں ہیں، ابھی وہ لوگ غالب ہیں، وہ لوگ حاوی ہیں، ابھی تھوڑے حالات اچھے ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، ہم چن چن کے تمام قاتلوں سے اسلام کا قانون نافذ کریں گے. یہ ڈسپیوٹ کی بنیاد بنا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، عام طور سے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں کرسی کی لڑائی تھی. نعوذ باللہ. دونوں صحابی ہیں اور ہمارے لیے حضرت علی بھی بہت انتہائی قابل احترام ہے اور حضرت معاویہ بھی قابل احترام ہے. اور بھی آپ نے صحابہ کے اوپر پوری تقریر سنی ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کا کوئی صحابی معمولی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے. نبی کا کوئی صحابی صحابہ کرام کے بعد قیامت تک آنے بڑے سے بڑے ولی کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. محمد الرسول اللہ کی امت میں سب سے افضل اور سب سے بہترین اگر کوئی لوگ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی پر زبان درازی نہ کرنا، لان تان نہ کرنا، سب و شتم نہ کرنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دو، اگر میرے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک مٹھی اگر کوئی چیز گیہوں اور جو صدقہ کیا ہے، ایک مٹھی بھی اگر کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی برابری نہیں کر سکتے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک طرف احد پہاڑ ہے، یعنی صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے، اس کو وزن نہیں کیا جا سکتا، اس کو گنا نہیں جا سکتا. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. لہذا کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ زبان درازی کریں. ایون صحابہ کے بیچ میں جنگیں ہوئی ہیں، ایک طرف دونوں طرف صحابہ ہیں اور قتل ہوئے ہیں صحابہ، تب بھی ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. علامہ ابن ابی العز بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ مسلکی اعتبار سے حنفی تھے لیکن عقیدے کے اعتبار سے سلفی تھے. اور ہمارے مادر علمی جامع سلفیہ بنارس میں ان کی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ پڑھائی جاتی ہے، عقیدے کی ٹاپ کی کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہندوستان کے اکثر اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے کتاب. علامہ ابن ابی العز اپنی اس کتاب میں بڑی پوائنٹ کی بات کہتے ہیں، کہتے سان اللہ ایدینا عنہا. دیکھو صحابہ کے بیچ میں جو فتنے ہوئے، جو لڑائیاں ہوئی، اللہ نے ہمیں بچا لیا. اگر ہم اس دور میں ہوتے تو پتہ نہیں، اس فتنے میں، اس لڑائی میں ہم بھی شامل ہو سکتے تھے. علامہ ابن ابی العز کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچا لیا، ہم بچ گئے. فنسأل اللہ ان یسونا السنتنا عنہا. کہتے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جیسے تو نے اپنے نبی کے صحابہ کے بیچ میں ہونے والے فتنوں سے ہمیں بچایا ہے، ہماری زبان کو بھی بچا لے. یہ بہت بڑی بات ہے. واقعہ کربلا پر بات کرتے وقت ہمیں اس پوائنٹ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری زد میں کوئی صحابی تو نہیں آ رہا ہے، ہم کسی صحابی پر تو نہیں انگلی اٹھا رہے ہیں. صحابہ معصوم نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیں. صحابہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر ان کی نیتوں میں کھوٹ نہیں تھا. وہ امت کا کبھی برا نہیں چاہتے تھے. پرسنلی کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو سکتا تھا ان سے، مگر کوئی صحابی پوری امت کو
ہلاکت اور بربادی کے راستے پہ ڈال دے، کوئی صحابی ایسا نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیے. حضرت علی حضرت معاویہ میں ڈسپیوٹ ہوا اور بڑھا، جنگ تک نوبت پہنچی. دونوں طرف صحابہ کرام کا ایک گروپ تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو فوج تھی اس میں وہ لوگ شامل تھے جو اس پورے فتنے کی بگننگ اور اسٹارٹنگ سے اس فتنے میں لگے ہوئے تھے. وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے کی جنگ ختم ہو جائے. تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں. علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھائیے، ابن جریر طبری کی تاریخ طبری اٹھائیے، ابن خلدون کا مقدمہ پڑھیے. وہ جو فتنہ پرور لوگ تھے وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو صحابہ کرام کے بیچ میں. تلواریں چلی صحابہ کے بیچ میں، ان لوگوں نے اس فتنے کو آگ لگائی. بہرحال حضرت علی کی فوج میں ایک جماعت پیدا ہوئی. اس نے کہا کہ علی بھی غلط معاویہ بھی غلط، علی بھی کافر معاویہ بھی کافر. اس نے دونوں کو کافر کہنا شروع کر دیا. ان کو خوارج کہا جاتا ہے اور آج بھی یہ فرقہ موجود ہے. یہ جتنے جہاد کے نام پر بے قصوروں اور معصوموں کو قتل کرنے کا سلسلہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس کے پیچھے اسی طبقے کا اور اسی سوچ کا اور اسی نظریے کا ہاتھ ہے جو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے، سلف صالحین کے مسلک کے روح سے کسی کی تکفیر کرنا، کسی کو کافر قرار دینا، اس کے بڑی شرائط ہیں، بڑے کنڈیشنز ہیں. فٹافٹ کافر ہے فلاں، کافر ہے فلاں، کافر ہے، اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث کا منہج نہیں. یہ بات یاد رکھیں. تو خارجی نام کا ایک فرقہ پیدا ہوا، خوارج کا فرقہ. اس میں سے ایک آدمی عبد الرحمن ابن ملجم نام کا، اس نے فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. 40 ہجری حضرت علی شہید ہو گئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد اس دور میں جو لوگ موجود تھے، اچھا حضرت علی نے اپنے دور میں اسلام کا جو کیپٹل تھا مسلمانوں کا، اس کو مدینہ سے ٹرانسفر کر دیا کوفہ میں، عراق میں. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسا سمجھتے تھے کہ مجھے سپورٹ کرنے والے اور مجھے ماننے والے زیادہ تر لوگ عراق میں ہیں، میرے لیے زیادہ سیف جگہ عراق ہے، کوفہ ہے. حضرت علی کوفہ چلے گئے. اسلامی کیپٹل جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس دور تک مدینہ میں تھی، اب وہ ٹرانسفر ہو کے کوفہ پہنچ گئی. حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسن، ان کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر وہی لڑائی کی تیاری شروع. 5 سال تک مسلسل لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اب ان لوگوں نے پھر حضرت حسن کو اکسانا شروع کیا، چلیے اپنے ابا جان کے طریقے پر اور ان کے نقش قدم پر چلیے اور معاویہ کے خلاف لڑائی کے میدان میں چلیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فطری طور پر نیچرلی بڑے صلح پسند اور امن پسند تھے. انہوں نے غور کیا کہ لڑائی میں خون کس کا بہ رہا ہے؟ مسلمان کا بہ رہا ہے. کیا ہم اسی لیے آئے تھے؟ کہ ہمارے نبی اسی لیے آئے تھے کہ کلمہ گو کو قتل کرے، مسلمان کو قتل کرے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا اسٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کرتا ہوں، میں یہ تمام لڑائی جھگڑا بند کرتا ہوں. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت حسن نے جیسے ہی صلح کی بات کہی، وہی لوگ جو کل تک ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان کو اونچا مقام دے رہے تھے، وہی کوفہ کے شرارتی لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مذل المومنین اور عار المومنین کہنا شروع کر دیا کہ ارے آپ نے تو ہماری ناک مٹی میں ملا دی، آپ صلح کی بات کر رہے ہیں. یعنی ان کو صلح نہیں پسند تھی، ان کو لڑائی پسند تھی. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے انتقال کے، حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ بھائی میں صلح کرتا ہوں، یہ لڑائی جھگڑا ختم کیجیے، اور اگر آپ کو ساری امت کے لوگ خلیفہ منتخب کرتے ہیں تو میں آپ کو خلیفہ بھی مانتا ہوں. چنانچہ 40 ہجری میں سب کے اتفاق سے حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنائے گئے. یہ سال 5 سال کی مسلسل لڑائیوں کے بعد یہ سال پوری امت کے لیے سکون کا سال پیدا ہوا اور وہ اختلاف اور خانہ جنگی ختم ہوئی. اس سال کو تاریخ میں عام الجماع کہا جاتا ہے، ایئر آف یونٹی، اتحاد کا سال، اجتماعیت کا سال، ملنے کا سال. 40 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت رہا. اسلامی تاریخ کا گولڈن ایج رہا. یہی وہ دور ہے جس دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ یورپ تک پہنچا. بر صغیر میں ہمارے
ہندوستان پاکستان کا جو یہ پورا علاقہ ہے، یہاں پر بھی زیادہ تر جگہوں پر اسلام اسی دور میں آیا. یہ بڑا گولڈن دور رہا اسلامی تاریخ کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے 3 سال پہلے، جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب میری ایج کافی ہو گئی ہے، انہوں نے بعض صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا مجھے ایسے ہی دنیا سے چلے جانا چاہیے یا مجھے اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر کے جانا چاہیے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت ٹاپ کے صحابی، جلیل القدر صحابی، انہوں نے سجیشن دیا، انہوں نے رائے دی کہ دیکھیے اسلام کے 4 بڑے بڑے اسٹیٹ ہیں، حجاز، مکہ اور مدینہ، عراق، مصر اور شام. اس زمانے میں یہ 4 بڑے بڑے اسٹیٹ تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اگر آپ مکہ اور مدینہ کے کسی آدمی کو چوز کریں گے تو ملک شام کے لوگ تیار نہیں ہوں گے، جو کہ اس وقت سب سے زیادہ پاور میں تھے. اگر آپ عراق والوں سے کہیں گے تو وہ عراق کے علاوہ کسی اور کے، کہیں اور کے انسان کو پسند نہیں کریں گے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بلکہ اپنے گھر کے کسی فرد کو خلیفہ منتخب کیجئے، تاکہ فتنہ اور فساد مچانے والے، خاص طور سے عراق کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ان لوگوں کو موقع نہ ملے جو 5 سال تک مسلسل لڑائیوں کا جو دور چلا تھا اور 20 سال سے جو تھما ہے وہ پھر سے نہ شروع ہو جائے. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا پھر کس کو خلیفہ بنائے؟ کہا کہ آپ کے بیٹے ہیں یزید، نیک ہیں، اچھے ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی تربیت میں پلے بڑے ہیں اور لیڈرشپ کا تجربہ ہے، قیادت کا تجربہ ہے، آپ ان کو ولی عہد بنائیں. مشورہ کریں، اگر سارے لوگ تیار ہوں تو آپ ان کو ولی عہد بنائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید ابن معاویہ اپنے بیٹے کی کہ ولی عہد ہونے کی، کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، اس بات کی بیعت لینی شروع کی. پورا ملک شام تیار ہے. مدینہ اور مکہ، حج کے موقع پر مکہ اور مدینہ گئے حضرت معاویہ، وہاں بھی صحابہ کرام سے رائے لی. میجورٹی صحابہ کرام کی، 99% صحابہ کرام نے حضرت معاویہ کی سوجھ بوجھ کو دیکھتے ہوئے، ان کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے پچھلے 40 سال کی لیڈرشپ کے تجربے کو دیکھتے ہوئے ان کے اس فیصلے پر کا ویلکم کیا اور کہا کہ اگر آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور امت کی یونٹی اس میں تو ہم تیار ہیں. پوری امت میں اس فیصلے کے خلاف 4 لوگوں نے انکار کیا. اس حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن زبیر نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. 4 لوگ اس فیصلے سے راضی نہیں تھے. پوری امت میں تقریباً 700 کے قریب صحابہ کرام موجود ہیں اور تابعین کا ایک بڑا طبقہ موجود ہے. پوری امت میں ان 4 لوگوں نے حضرت معاویہ کے اس فیصلے سے اعتراض، اس فیصلے پر اعتراض کیا. بہرحال زیادہ تر لوگ تیار تھے. 3 سال کے بعد سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کا بھی انتقال ہو گیا. اب یعنی حضرت معاویہ کے اس فیصلے کے جو لوگ خلاف تھے اس میں صرف 3 لوگ بچے، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر. یہ 3 لوگ بچے. حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد ملک شام کے لوگوں نے فوراً یزید کو خلیفہ منتخب کیا اور تمام اسلامی کی اسٹیٹ کے گورنروں کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اپنے اپنے علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ یزید کے نام پر بیعت کریں. یہاں پر ایک بات تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اس کو بہت غور سے سمجھنے کی چیز ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیوں کیا، یزید کو کیوں اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. کیا یزید سے بہتر لوگ نہیں تھے اس زمانے میں؟ بے شک تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا کمپیریزن بھی نہیں کیا جا سکتا یزید سے. یہ لوگ تو صحابہ ہیں. یزید صحابہ میں سے تو نہیں ہے، انہوں نے نبی کا زمانہ تو نہیں پایا، عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوئے. صحابہ کرام کا ایک گروپ موجود ہے، ان کے رہتے ہوئے حضرت معاویہ نے یزید کو کیوں خلیفہ نامزد کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے، اسلام کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہے اور نہ یہ کامن سینس میں یہ چیز آتی ہے کہ حکمراں یا حاکم یا خلیفہ اس کو بنایا جائے جو بیسٹ ہو. اسلام میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. یہ تو ایک اتفاق تھا کہ حضرت ابو بکر اپنے دور میں بیسٹ تھے، حضرت عمر اپنے دور میں بیسٹ تھے، حضرت عثمان اپنے دور میں بیسٹ تھے، حضرت علی اپنے دور میں بیسٹ تھے. لیکن اسلام کے اندر یہ کنڈیشن نہیں ہے.
کہ خلیفہ بیسٹ ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک اچھا دیندار انسان ہو اور خلافت کا اہل ہو, حکومت چلا سکتا ہو, لیڈرشپ کی قیادت کی صلاحیت ہو, وہ خلیفہ بن سکتا ہے. اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید میں یہ تمام خوبیاں دیکھی تھی. انہوں نے ایک باپ ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں چور تھا اور اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے, چونکہ باپ تھے اور باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اس لیے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے جا رہے تھے. نہیں, ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے میں منبر پر کھڑے ہو کے حضرت معاویہ نے اللہ سے یہ دعا نہ کی ہوتی کہ اے اللہ, تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے یزید کو کیوں خلیفہ نامزد کیا ہے. اگر میرے دل میں کوئی چور ہے, اگر میرے دل میں کوئی کھوٹ ہے, اگر اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر کے جا رہا ہوں, نامینیٹ کر کے جا رہا ہوں, تو اے اللہ تو میرے بیٹے کو خلافت کی اس کرسی تک پہنچنے سے پہلے میرے بیٹے کو اٹھا لے. یہ دعا ایک صحابی, ایک بیٹے کا باپ نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی. حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بیٹے ہی کی خلافت پر سب کا اتفاق ہوگا, اور ان کے بیٹے کے اندر ایسی کوئی برائی بھی نہیں تھی. آج جو برائیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ یزید ایسا تھا, یزید ویسا تھا, شرابی تھا, زانی تھا, یہ باتیں بیان کرنے والے اس پر غور کریں کہ گویا کہ ان 4 لوگوں کے علاوہ باقی تمام صحابہ کرام نے ایک زانی کو, ایک شرابی کو, ایک ناچ گانا کرنے والے کو امت کا خلیفہ بننے پر وہ لوگ تیار ہو گئے, راضی ہو گئے. صحابہ کرام اتنے ہلکے لوگ نہیں تھے میرے بھائیو. صحابہ کرام تو حق کے لیے اپنی جان دے دینے والے اور سر کٹانے والے لوگ تھے. ہمارا ایمان تو یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ اگر یزید واقعی میں اتنے گھٹیا کیریکٹر کے مالک ہوتے تو حضرت حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ نہ جاتے. حضرت حسین کے قافلے میں تمام صحابہ کرام جاتے, تمام تابعین جاتے. رجب کے مہینے میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا. یزید کی خلافت, تمام اسلامک اسٹیٹ کے گورنروں کو حکم دیا گیا کہ یزید کے نام کی بیعت لیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے. ان کے پاس مدینہ کا گورنر پہنچا اور کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ یزید ابن معاویہ جو مسلمانوں کے نئے امیر المومنین ہیں ان کے نام کی بیعت کریں. حضرت حسین نے کہا کہ میں کل اکیلے میں بیعت نہیں کروں گا, پبلک کے سامنے کروں گا. کوئی سختی نہیں کی گئی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ جیسا سوچیں. حضرت معاویہ نے اپنے انتقال کے پہلے یزید کو جو وصیت کی تھی اس وصیت میں بھی یہ الفاظ موجود تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کوفہ کے لوگ حضرت حسین کو تمہارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کریں, تو اے میرے بیٹے تم حضرت حسین کے حقوق کا خیال رکھنا. اگر وہ تمہارے خلاف بھی آ جائیں تو تم درگزر سے کام لینا, کیونکہ وہ رسول کے بڑے قریبی ہیں, رسول کے نواسے ہیں, رسول کے اہل بیت میں سے ہیں. یہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ یزید کی طرف سے ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ سختی کی جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رات میں, گورنر آیا, مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. رات ہی میں مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. کوفہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور مدینہ چھوڑ کے مکہ جا چکے ہیں. انہوں نے خطوط لکھے کہ اے حسین ابن علی, اے نبی کے نواسے, اس یزید کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں, آپ کو اپنا امام مانتے ہیں, آپ کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں. آپ کوفہ آئیں, ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت حسین نے فوراً وہ خط پڑھ کے ایک اسٹینڈ نہیں بنا لیا, ایک نہیں ہزاروں خط آئے, پوری بوری خط سے بھر گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کی تفتیش کرنے کے لیے, جانچ کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی, اپنے کزن بردر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ تم جاؤ کوفہ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لو. مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ, وہاں کے لوگوں نے ویلکم کیا, استقبال کیا. 30,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. انہوں نے فٹ سے خط لکھ دیا, آپ چلے آئیے. اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ حضرت مسلم بن عقیل وہ حالات کو صحیح طریقے سے بھانپ نہیں سکے, کوفہ کی مٹی کو سمجھ نہیں سکے. وہ چند جذباتی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی, انہوں نے حالات کا اسی سے اندازہ لگا لیا. 1-2 دن کے بعد انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس قسم کے, کس فطرت کے لوگ ہیں. یزید جو اس وقت خلیفہ ہیں, پوری اسلامک سلطنت کے فرما رواں ہیں, ان کو پتا چلا کہ کوفہ میں میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے, دنیا کا ہر حاکم, ہر خلیفہ, ہر بادشاہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ میرے خلاف بغاوت ہو. جہاں بغاوت ہوگی اس کو دبانے کی کوشش کرے گا. یزید نے فوراً مدینہ کے گورنر جو اس وقت ایک صحابی تھے, نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ, ان کو معزول کر کے, ہٹا کر کے عبید اللہ ابن زیاد نام کے ایک آدمی کو گورنر بنایا جو انتہائی سخت آدمی تھا.
ابن زیاد پہنچا کوفہ پہنچنے کے بعد گورنر ہاؤس میں پہنچا اور گورنر ہاؤس میں پہنچ کر اسپیچ دیا اور اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں کوفہ کا نیا گورنر ہوں، میں کوفہ کا نیا گورنر ہوں، اور اگر مجھے پتا چلا کہ کوفہ میں کہیں بغاوت کی کھچڑی پک رہی ہے تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے 30,000 لوگ کہاں غائب ہوئے پتہ نہیں چلا۔ گورنر کی ایک اسپیچ نے پورے کوفہ کی کایا پلٹ دی، بغاوت کرنے والے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں بے سہارا بے یارو مددگار کھڑے ہیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں، اور مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مسلم بن عقیل اپنی شہادت کے پہلے، اپنے انتقال کے پہلے انہوں نے لیٹر لکھا حضرت حسین کو کہ آپ دھوکہ نہ کھائیے گا، یہ کوفہ کے لوگ ہیں، مجھے سمجھ میں ان کی حقیقت آ گیا، آپ ہرگز کوفہ نہ آئیں۔ لیکن حضرت حسین کو یہ لیٹر بہت بعد میں ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک اسٹینڈ بنا لیا کہ اب میں کوفہ جاؤں گا، کیونکہ کوفہ اسلام کے 4 اسٹیٹس میں سے ایک بڑا اسٹیٹ ہے، عراق کا ایک کیپٹل تھا اس زمانے میں، اور وہاں ایک میجورٹی مجھے اپنا امام مانتی ہے، لہذا یزید کی خلافت صحیح نہیں ہے۔ یہ اسٹینڈ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، اور اسی اسٹینڈ کے ساتھ وہ مکہ سے نکل پڑے کوفہ کے لیے۔ راستے میں مدینہ سے ہوتے ہوئے گئے تھے کئی صحابہ کرام، جس میں عبداللہ ابن عباس کا نام آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے، یعنی جو جلیل القدر صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، سب نے حضرت حسین کو روکا، مت جائیے آپ، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کو زہر دیا، یہ وہ کوفہ کی مٹی ہے جس نے حضرت آپ کے والد محترم حضرت علی کو ہمیشہ پریشان کیا زندگی بھر، اور آخر میں حضرت علی کو قتل کرنے والا بھی کوفہ کا انسان تھا۔ ان تمام لوگوں نے سمجھایا کہ آپ ایسا مت کریں، آپ نہ جائیں، ان کے ارادے غلط ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ غلط ہوگا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسٹینڈ بنا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جا رہا ہوں کوفہ۔ یہیں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ حضرت حسین کوئی لڑائی لڑنے نہیں جا رہے تھے، کوئی حق اور باطل کا مارکا نہیں لڑنے جا رہے تھے، جیسا کہ آج کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کربلا کے پہلے بھی زندہ تھا، کربلا کے بعد بھی زندہ، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسلام کو کبھی کوئی خطرہ نہیں تھا، خطرہ کبھی تھا تو مسلمانوں کو تھا، اسلام سیف تھا اور سیف رہے گا۔ حضرت حسین اسلام کو بچانے نہیں جا رہے تھے، اور اگر اسلام کو بچانے جا رہے تھے تو پھر آپ یہ بھی مان لیجئے کہ جتنے صحابہ اس دور میں موجود تھے نعوذ باللہ سب اسلام کے دشمن تھے۔ اسلام کو بچانے کے لیے نبی کا نواسا جا رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہے، عبداللہ ابن عباس ساتھ نہیں دے رہے، عبداللہ ابن عمر ساتھ نہیں دے رہے، جابر بن عبداللہ جو نبی کے ٹاپ کے صحابہ کرام ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ منع کر رہے ہیں، مت جائیے آپ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صرف اس لیے جا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اس بات کا پختہ ثبوت تھا کہ مجھے ان کوفہ کے لوگوں نے بلایا ہے، اور کوفہ اسلام کے ایک بڑا اسٹیٹ ہے، یہ لوگ یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، لہٰذا یزید کی خلافت صحیح نہیں ہے، یہ ان کا اپنا اسٹینڈ تھا، اور اسی اسٹینڈ کے ساتھ وہ کوفہ جا رہے تھے۔ اس دستے نے، اس فوجی دستے نے حضرت حسین کو روکا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اپنے خطوط کی بوری دکھائی۔ ابن زیاد کے طرف سے جو نمائندہ گیا تھا اس نے حضرت حسین سے کہا کہ کیا آپ یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے؟ کہا کہ نہیں بھئی، تمام کوفہ کے لوگ مجھے بلا رہے، وہ لوگ یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، لہٰذا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ حضرت حسین نے صاف صاف کہہ دیا۔ اب وہاں پر حضرت حسین کے ساتھ جو کوفی لوگ بھی تھے اس سفر میں، ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب جب یہ خطوں کی بوری کھلے گی اور ان لوگوں کے نام اوپن ہوں گے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے، تو ہماری تو جان کی خیر نہیں۔ ان لوگوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اس فوجی دستے کے بیچ میں کچھ بات چیت ہو رہی تھی، سمجھوتے کی بات ہو رہی تھی، ان لوگوں نے لڑائی اور جھگڑے کا ماحول پیدا کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ حضرت حسین نے اس موقع پر 3 آپشن رکھے اس فوجی دستے کے سامنے۔ کہا کہ دیکھو، میں کوئی جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میرا ارادہ کوئی لڑائی لڑنے کا نہیں، میرے ساتھ میرے اہل بیت ہیں، میرے پریوار کے لوگ ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، مجھے تم کسی اسلامی سرحد پر بھیج دو، میرے بچوں کو واپس مدینہ بھیج دو، میں کوئی ڈسپیوٹ اور اختلاف نہیں کرنا چاہتا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجھے واپس بھیج دو،
اور تیسرا طریقہ ہے کہ مجھے دمشق بھیج دو یزید کے پاس، میں یزید سے ڈائریکٹ بات کروں گا. یہ الفاظ علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کیے ہیں، امام طبری نے، اور تاریخ کی تقریباً تمام معتبر کتابوں میں یہ الفاظ نقل کیے گئے کہ حضرت حسین نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کو ایک ظالم، فاسق، فاجر، شرابی اور زانی سمجھتے تھے تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ حضرت حسین نے حالات کو دیکھ کر کمپرومائز کر لیا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ یا تو ہم یہ سمجھیں اور یہ سمجھتے ہیں تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نعوذ باللہ جو امیج ہمارے ذہن میں بنی ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حضرت حسین بڑے پائے کے صحابی ہیں، نبی کے نواسے ہیں اور علی کے بیٹے ہیں، بہت بہادر ہیں، ان سے ایسے اسٹینڈ کی توقع نہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت حسین یزید کے کیریکٹر کی وجہ سے یزید کے خلاف کوئی قدم اٹھانے نہیں جا رہے تھے، بلکہ ان کا اسٹینڈ کلیئر تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یزید سے زیادہ حقدار میں خلافت کا ہوں اور اسلام کا ایک اسٹیٹ مجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن جب راستے میں ان کی پول کھل گئی کہ کوفہ کے لوگ بے ایمان ہیں اور مسلم بن عقیل کا وہ لیٹر بھی پہنچ چکا تھا، تو اب حضرت حسین نے اپنا ارادہ بدل دیا اور ڈائریکٹ یزید سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور آپ کو ایک عجیب اور حیرت کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ کربلا جہاں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، مقام قادسیہ پر حضرت حسین کو روکا گیا. اور قادسیہ سے دو راستے جاتے ہیں، ایک کوفہ کی طرف جاتا ہے، ایک دمشق کی طرف جاتا ہے جہاں یزید کا گھر ہے، جہاں اس وقت کی اسلامی خلافت کا کیپٹل ہے. اور کربلا کوفہ کے راستے میں نہیں ہے، کربلا دمشق کے راستے میں. اس بات کا بہت بڑا پروف ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے ارادہ تبدیل کر چکے تھے. اب کوفہ نہیں، دمشق جا رہے تھے، یزید کے پاس جا رہے تھے، ڈائریکٹ یزید سے بات کرنے جا رہے تھے. اور اب ان لوگوں کی خیر نہیں تھی جو اس پورے فتنے کے بانی تھے. ان لوگوں نے حالات ایسے بنائے کہ اس فوجی دستے سے اور حضرت حسین کے ساتھیوں سے جھڑپ ہوئی، اور یہ جھڑپ جنگ تک پہنچی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے پورے ساتھیوں کی شہادت ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تلواریں اور ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے، لڑائی کے مقصد سے نہیں گئے تھے. لڑائی کے مقصد سے کوئی جاتا ہے تو بیوی بچوں کو لے کے نہیں جاتا، ان کے ساتھ عورتیں تھیں. یہ واقعہ 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آیا. کہا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ان کے اوپر پانی روکا گیا، جبکہ کربل کے معنی سرسبز و شاداب مٹی ہوتا ہے. وہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا، پانی کی افراد تھی، زمین کھودو پانی نکل جاتا، وہ پانی کی کوئی قلت نہیں تھی. اصل میں ایک طبقے کو اس واقعے کو بلیک میل کر کے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے امت کو بلیک میل کرنا تھا اور اس شہادت کو کیش کرنا تھا، اور ان کو یہ شہادت مل گئی. انہوں نے علی کی شہادت کو کیش نہیں کیا، انہوں نے حسن کی شہادت کو کیش نہیں کیا، انہوں نے حضرت حسین کی شہادت کو کیش کیا. میرے بھائیوں، حضرت حسین کی شہادت کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے تمام یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ اہل بیت کے گھر کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کے سر سے چادر چھینی گئی، ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ تمام عورتیں دمشق گئیں، یزید کے پاس انہیں لے کے جایا گیا. یزید نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا، اس پورے واقعے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا، ابن زیاد پر لعنت کی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تمام گھر والوں کو 3 دن تک اپنے گھر میں رکھا، ان کی تعزیت کی، ان کے غم میں برابر کی شرکت کی. حضرت حسین کے صاحبزادے ان کے بیٹے علی بن حسین، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ 3 دن تک حضرت زین العابدین 3 دن تک یزید کے گھر پر رہے، یزید کے مہمان رہے. کوئی اپنے باپ کے قاتل اور اپنے باپ کے دشمن کے گھر میں مہمان رہتا ہے؟ یہ تمام باتیں یاد رکھیے. اور کربلا کے واقعے کے بعد حضرت حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ، ان کے سوتیلے بھائی تھے، ان سے کسی نے کہا کہ ارے یزید تو شراب پیتا ہے، یزید نماز نہیں پڑھتا ہے. یعنی اسی زمانے میں یزید کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا. حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے سوتیلے بھائی حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے یزید کو دیکھا ہے، رأیتہ مواظبا علی الصلاۃ، وہ نماز کا پابند ہے، وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے بارے میں پوچھتا ہے، علم دین کے بارے میں علماء سے اور صحابہ کرام سے پوچھتا ہے. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یعنی اسی زمانے میں یزید کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے بھی تھے اور یزید کا ڈیفنس کرنے والے بھی تھے. لیکن ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یزید کوئی صحابی نہیں ہے، یزید کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن یزید کو بنیاد بنا کے حضرت معاویہ پر لعن طعن کیا جاتا ہے. ہمیں تکلیف اس سے ہے. لوگ یزید کو لعن طعن کرتے ہیں، ہم یزید کو بھی لعن طعن کرنے کو انتہائی غلط اور گناہ سمجھتے ہیں.
ہمارا اسٹینڈ یہ ہے لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عام مسلمان بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کی برائی مت کرو. یہاں تو صحابی کے بیٹے کا معاملہ ہے, ایک ایسے انسان کا معاملہ ہے جس کو پوری امت نے اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہیں پر بھی اپنی کسی اسپیچ میں, اپنی کسی تقریر میں, اپنے کسی لیٹر میں یزید کے کیریکٹر پر کوئی سوالیہ نشان کھڑا نہیں کیا ہے. لہذا ہمارا اس پورے معاملے میں یہی کہنا ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے حقیقت میں وہی کوفی لوگ ہیں جو اس پورے فتنے کے اصل ذمہ دار تھے. اسی لیے حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین کہتی ہیں, جب ان کا گزر کوفہ سے ہوتا ہے تو کہتی ہیں ایتمتمونی صغیرہ وارملتمونی کبیرہ, اے کوفہ کے غداروں, تم نے مجھے بچپن میں یتیم کیا اور جب میں جوان ہو گئی تو تم نے مجھے بیوہ کیا. ان کے شوہر کو بھی انہی کوفیوں نے قتل کیا, مصعب ابن زبیر کو. تو پروپیگنڈا کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. جب کسی بات کو اتنا پھیلایا جائے, اتنا جھوٹ کو اتنا سچ کہہ کے پھیلایا جائے تو پھر لگنے لگتا ہے کہ بھئی سچ ہی جھوٹ اور جھوٹ ہی سچ ہے. حالات یہ پیدا ہو گئے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا. یزید کا نام ایک گالی بن گیا, یزید ایک ظلم کا استعارہ بن گیا. سب ظالم کی بات آتی تو کہا جاتا ہے یہ یزیدی لوگ ہیں. یعنی حسین ورسز یزید کی ایک کہانی گڑھ دی گئی. یزید ورسز حسین کی کوئی کہانی تھی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک اسٹینڈ تھا. میں نے بتا دیا کہ ان کا کیا اسٹینڈ تھا. انہوں نے کبھی بھی یزید کے کیریکٹر, یزید کے ظلم یا یزید کے فسق و فجور کی بات ہی نہیں کہی. لیکن جن لوگوں نے بھی حضرت حسین کو شہید کیا, یقیناً ان لوگوں نے انتہائی غلط کام کیا اور لعنت کے حقدار ہیں. ہم ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہرحال نبی کے چہتے ہیں, نبی کے لال ہیں. اللہ کے نبی نے حسن حسین کو اپنے باغ کے 2 پھول قرار دیا ہے. اللہ کے نبی حسن حسین کو گود میں لے کے نماز پڑھتے تھے. ہم جو وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں, یہ دعائے قنوت بھی ہمیں حسن اور حسین نے سکھائی ہے کہ ہم نے اپنے نانا سے اس کو یاد کی. حسن و حسین سے ہمیں محبت ہے, لیکن ہمیں صحابہ کرام سے بھی محبت ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ اہل بیت اور حسن و حسین کی محبت کے نام پر ہم صحابہ کرام پر تبرہ کریں اور ان کے اوپر لعنت کریں. ہم اس منہج سے, اس مسلک سے بری ہیں. نہ ہماری کوئی علی سے رشتہ داری ہے, نہ معاویہ سے کوئی رشتہ داری ہے. ہم علی سے بھی اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی کے چہتے ہیں, اور ہم معاویہ سے بھی اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی کے صحابی ہیں. ہمارا ان سے رشتہ اور تعلق نبی کا رشتہ ہے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی سے محبت کرتے ہیں, اس نبی نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اور اے اللہ ہمارے دل میں ہمارے ایمان والے بھائیوں کے خلاف کوئی کینہ کپٹ مت رکھ. کربلا کا واقعہ 1400 سال پہلے پیش آیا میرے بھائیوں. وہاں کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی کہ آج بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں حضرت حسین کا گھوڑا ہنا رہا تھا, آسمان میں بادل گرج رہا تھا اور بجلی چمک رہی تھی. ایسا لگ رہا ہے ویڈیو کیمرہ لے کے کھڑے ہیں لوگ وہاں پہ. حضرت حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے. بچے کون؟ دشمن بچے. اب ان دشمنوں نے اگر ان روایات کو بیان کیا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ کیا بیان کر سکتے ہیں. اس لیے اس پورے واقعے کو کی تہ تک جانا اور حقیقت تک پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے. 1400 سال کا گرد و غبار پڑا ہوا ہے اس کے اوپر. واقع کربلا کی ریسرچ کے نام پہ اور تحقیق کے نام پر بہت ساری لوگوں نے کتابیں لکھی, انٹرنیٹ پر موجود ہیں, آپ دیکھیں آپ پاگل ہو جائیں گے. جو تاریخ کی روایتیں اتنی کنٹراڈکٹری ہیں, اتنی متضاد ہیں, اتنی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں, ہم کسی فیصلے تک پہنچ نہیں سکتے. بس ہم اتنا کہیں گے کہ قرآن نے ہمیں ایک اصول دیا ہے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک قوم تھی, ایک زمانہ تھا, ایک امت تھی, وہ گزر گئی, اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, ہمارا عمل ہمارے ساتھ. کربلا کے میدان میں جو ہوا وہ اسلام کی تاریخ کا انتہائی بلیک چیپٹر تھا, اور اس نے اسلامی تاریخ کے خط و خال بدل دیے, اور وہاں سے ایک فتین قسم کے طبقے کو موقع ملا جس نے پوری دنیا میں اور آج بھی فتنہ اور فساد مچایا ہے, اس کو بنیاد بنا کر کے. لیکن میرے بھائیوں, ہم اس واقعے کو بنیاد بنا کے اپنی زبان کو صحابہ کے بارے میں غلط استعمال کریں, یہ انتہائی نامناسب بات ہے. ایک آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہیں, ایک طرف صحابہ کو دیکھتے ہیں, ایک طرف اپنے نواسے حسن کو دیکھتے ہیں, اور کہتے ہیں لوگوں یہ میرا بیٹا, میرا نواسا ہے. اللہ کے نبی اپنے نواسوں سے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے. کہا کہ ان ابنی ھذا, میرا یہ بیٹا, اپنے نواسے کو اپنا بیٹا کہا. کہا میرا یہ بیٹا سید ہے, سردار ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین.
اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے جماعتوں میں، دو بڑے گروہوں میں اتحاد پیدا کرے گا، صلح کرائے گا۔ نبی نے یہ پیشن گوئی کی تھی، نبی نے یہ بھوشیوانی کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سن 40 ہجری میں پوری ہوئی، جب حضرت علی اور حضرت معاویہ ان دونوں کی جماعتوں کے بیچ میں جو اختلاف تھا، 5 سال سے جو جنگ چلی آ رہی تھی، وہ حضرت حسن کی صلح سے ختم ہوتی۔ نبی کی یہ ایک حدیث اگر قاعدے سے سمجھ لو تو کربلا کا اور کربلا کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ آج یزید کو لعن طعن کرتے ہیں، وہ حضرت معاویہ کو بھی لعن طعن کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کروایا، اس نے اپنے باپ دادا کا بدلہ لیا، اس کے باپ دادا کو حضرت علی نے جنگ بدر میں مارا تھا، اس نے اپنے باپ دادا کا بدلہ لیا۔ وہ لوگ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر حضرت معاویہ یا یزید اس طریقے کا خیال اپنے دل میں رکھتے تھے تو نبی نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کیوں کہا ہے؟ نبی نے ان دونوں گروہوں کو، ان دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا ہے، نبی نے ان کے اسلام پر مہر لگا دی، یعنی اپنے تمام اختلافات کے باوجود حضرت علی کا اور حضرت معاویہ کا جو دونوں کا جو گروہ تھا، وہ دونوں مسلمان تھے، دونوں اسلام پر تھے۔ اختلاف ہوا ان کے بیچ میں، لیکن ان کے دل پاک اور صاف تھے۔ حضرت علی جب اپنی وفات سے پہلے کہا کرتے تھے، اے اللہ تو نے مجھے 20 سال پہلے کیوں نہیں اٹھا لیا؟ ان اختلافات اور ان جھگڑوں کو، ان لڑائیوں کو دیکھ کر حضرت علی کا دل روتا تھا۔ حضرت معاویہ کا یہ حال تھا کہ حضرت معاویہ کے سامنے لوگ حضرت علی کی تعریف کرتے تھے، ان کی منقبت بیان کرتے تھے، حضرت معاویہ رونے لگتے تھے اور کہتے تھے واللہ کانا ابا الحسن، واللہ رحم اللہ ابا الحسن کانا کذالک، اللہ کی قسم حضرت علی ایسے تھے۔ ان کے اختلاف کو ہمارے آج کے دور کے اختلاف پر قیاس مت کرو میرے بھائیو، ہم لوگ تو بہت تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے اختلاف تھرڈ کلاس کے ہیں، ہم ان بزرگ ہستیوں اور ان مقدس ہستیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ بہتر ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں؟ آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بہت ٹاپ کے خلیفہ تھے، ان کا دور بڑا اچھا مانا جاتا ہے، بہت عادل تھے، بہت نیک تھے، اللہ والے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت معاویہ بہتر تھے کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر تھے؟ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ نے نبی کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کے ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ یہ سلف صالحین کا اسٹینڈ تھا حضرت معاویہ کے بارے میں۔ یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام سے، تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کا یہ موقع بڑا نازک موقع ہے اس امت کے لیے، بڑی بدعات اور خرافات ہوتی ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں بڑی زبان درازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی راہ میں جیسے حضرت حسین نے ان کی شہادت ہوئی اور دیگر لوگوں کی شہادت ہوئی، اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کے لیے ہر طریقے سے قربانی کا جذبہ اپنے دل